الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ملاقات کا یہ موقع ملا۔ چونکہ کوئی خاص علیحدہ سے ٹاپک اور موضوع تو نہیں، البتہ بڑوں کے حکم کی وجہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور توجہ کے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل کے اندر ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام قرآن کریم کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا بنیادی ماخذ قرآن ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جو تعلق ہے وہ تعلق رسمیات والا، عقیدت والا، پیار والا، آنکھوں سے لگانے والا، چومنے والا، محبت والا، احترام والا تو ہے، مگر قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ، معنی، مفہوم سمجھنا، اور پھر اس کو انڈر ڈیبیٹ لانا، اور پھر قرآن کریم کی ان تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانا، یہ اس وقت ہمارے قرآنی تعلق سے باہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہاں کا مسئلہ نہیں، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، پورے عالم کا معاملہ ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم سے ہم محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، عقیدت کا معاملہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 اللہ ارشاد فرما رہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ جن کو ہم نے قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یومیہ بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو پہلا حق، اس کے پہلا حق تو ایمان لانا، دوسرا تلاوت کرنا، اس کے بعد کیا معاملہ آ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے ترجمے اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں، یہ اللہ کا لہب و لہجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 پڑھ لیجئے۔ کیوں نہیں قرآن کریم کو سمجھتے؟ اس کا معنی کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ انہوں نے اپنے دماغوں کو پیک کر لیا ہے، بند کر لیا ہے، کہیں کام کی بات اندر نہ چلی جائے۔ قرآن کریم کا معنی کیوں نہیں جانتے؟ مفہوم کیوں نہیں جانتے؟ یہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ۔ جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی کرنسی خراب، کوئی کہتا ہے ڈیفنس خراب، کوئی کہتا ہے حکمران خراب، کوئی کہتا ہے سیاستدان خراب۔ ارے بھائی، حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بیان کر دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جا رہا ہوں مگر دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہ اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اختیار کیے رکھو گے تم دنیا کی عزیز اور غالب ترین قوم بنے رہو گے، جب اس کو چھوڑ دو گے تم دنیا کی ذلیل قوم بن جاؤ گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ 70 سال بیت گئے ہمارے ایک نمازی بزرگ کو مسجد میں آ کر نماز با جماعت کا اہتمام کرتے یا اپنے طور پر انفرادی نماز پڑھتے ہوئے، مگر اے مسلمان بھائی، جو آیتیں تو زبان سے تلاوت کر رہا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ان آیتوں میں کیا فرما رہا ہے؟
کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ یہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ. باقی سارے مسئلے بعد میں ہیں. ابھی امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر پڑھا ہے. اس سورت کو پڑھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا ہم نے کبھی اس کی میننگ اور مفہوم پر توجہ دی ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں مال جمع کرنے کی حرص، طمع اور لالچ نے تم کو ہلاک کر ڈالا ہے، اور اسی لالچ کے اندر پڑے پڑے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا کر کے گھس جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. یہ آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت والی آنکھیں کھلیں گی، تب پتہ چل جائے گا کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا. ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چل جائے گا ان قریب. اب یہ اللہ رب العزت ان آیتوں میں فرما رہے ہیں خدا کی قسم، صبح نکلتے وقت ایک مسلمان اگر وہ اپنے کاروبار، شاپنگ سینٹر، جاب پلیس، ملازمت، نوکری، کسی بھی کام پر جا رہا اور اس وقت اس کو یہ آیتیں سنا دی جائیں اور وہ یہ آیتیں پڑھ لے اور ان آیتوں کے ڈیپ کے اندر چلا جائے اور پھر اپنے اندر حرص، طمع اور لالچ اور دنیا، مال، پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر، روپیہ، کرنسی، زمین، جائیداد، پلاٹ، ترکہ، اس طرف توجہ دیتا ہوا جب وہ نکل کر کے دنیا داری کے اندر جا رہا ہے، یہ آیتیں اس کے سامنے پڑھ دیں. اب حرام خوری نہیں کرے گا، اب دو نمبری نہیں کرے گا، اب لقمے کا اہتمام کرے گا کہ حلال ہے کہ نہیں. اور یاد رکھیے مال کمانا حرام نہیں ہے. اسلام نے مال کے کمانے کو حرام نہیں قرار دیا. تکاثر، طمع، لالچ، جو چیز حرام ہے وہ یہ کہ تم اس کی بنیاد پر، پیسے اور مال کی بنیاد پر حقوق اللہ کو تلف کرو، حقوق العباد کو تلف کرو. لالچ ہو اس کی بنیاد پر دوسرے کے عزت اور وقار کا کمی اور کوتاہی کا فیصلہ کرو، اور کسی کو پیسے کی بنیاد پر عزت دو اور کسی کو پیسے کی وجہ سے حقیر سمجھو، اور اس کمائی کے اندر جائز اور ناجائز کی تفریق کو ختم کر دو. حلال کا لقمہ، خوراک اور غذا جا رہی یا حرام کا جا رہا، اس کی تفریق اور امتیاز ختم کر دو. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت حرام قرار دے رہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ آج کی مغرب کی نماز کی پہلی رکعت کا مسلمانوں کو اس مسجد میں پیغام قرآن دیا گیا ہے. اب میرے کتنے نمازی بھائی ہیں جن کا اس طرف توجہ، اس طرف ذہن گیا ہو؟ اور یومیہ بنیاد پر ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کریم کے چیپٹر کو کھولتے، پڑھتے، مطالعہ کرتے، اس کے معنی اور مفہوم کی طرف جاتے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مسلمان بھائی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قرآن کے ساتھ رسمی تعلق تو ہے، حقیقی اور مؤثر تعلق ختم ہو چکا ہے. میں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں میں ایک چندہ کر رہا ہوں. یہ ہے چندہ. چندہ پیسوں کا نہیں، قرآن کو سمجھنے کا چندہ. ایک کمپین ہے، ہر مسلمان اپنے گھر میں یہ کمپین چلائے. ہر مسلمان اپنے کمیونٹی، برادری، دفتر، اپنی جاب پلیس، اپنے بزنس کے مقام پر اس کمپین کو چلائے کہ بھائی یہ 70 سال بیت گئے، قرآن نہیں آ رہا، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا. دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے. اس دن سے ہمارا زوال شروع ہوا جس دن سے ہم نے قرآن کریم کے بارے میں اس کو کتاب تلاوت تو بنایا، کتاب ہدایت نہیں بنایا. ہم نے اس کے بارے میں یہ رکھا کہ قرآن کریم نیچے نہ گر جائے، قرآن کریم کو اوپر والی جگہ پہ رکھو. فارمیکا اچھا ہونا چاہیے، ڈرا اس کا دراز بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کا غلاف اور جلدان بہت اچھا ہونا چاہیے، گرین کلر کا اس کا جلدان ہونا چاہیے. اس کو اونچی والی الماری کے اندر رکھنے کا ہے. اس کو پیار اور محبت آنکھوں سے لگائیں. اور اللہ اس قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا، میں سود کو مٹاؤں گا، میں مٹا کے رہوں گا سود کو. سود پر جو معیشت سے استوار ہوگی میں مٹاؤں گا اس کو. جو بندہ، جو ملازم، جو بزنس مین سود پر اپنی زندگی کو استوار کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ میں اس کو مٹا کے رہوں گا. تمہیں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تمہاری ہیڈک ہے.
یربی الصدقات، صدقے کو میں بڑھاتا ہوں، حلال کو میں بڑھاتا ہوں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سورہ بقرہ آیت نمبر 167. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے لوگو حلال روزی کھاؤ، رزق حلال کا اہتمام کرو اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. اس آیت میں یہ فرمایا. سورہ مومنون کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ حلال چیز کھاؤ. رسولوں کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ انبیاء اور رسول تو کھاتے ہی حلال ہے ہمیشہ، وہ تو مشکوک کے بھی قریب نہیں جایا کرتے. ان کو کہہ کر ہمیں حکم دیا جا رہا اے رسولو حلال پاکیزہ طیب چیز کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح اور اچھے اعمال کرو. دونوں آیتوں کو اگر جمع کریں سبق کیا نکل کر کے سامنے آ رہا ہے؟ وہ یہ جیسا لقمہ اندر جائے گا وجود اور باڈی سے ویسے اعمال و افعال صادر ہوں گے. جیسی خوراک اندر جائے گی، جیسی غذا اندر جائے گی، جیسا لقمہ اندر جائے گا جسم سے اسی طرح کے اعمال ظاہر ہوں گے. نہیں ہو سکتا آپ حرام آمدنی کھاؤ، مشکوک آمدنی کھاؤ، ناجائز آمدنی کھاؤ اور اچھے اچھے اعمال آپ کی آل اولاد سے صادر ہوں، آپ کی بہو سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کے بیٹے سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے لوگ پروگراموں میں ملتے ہیں، خط لکھتے ہیں، بیٹا بات نہیں سنتا، اولاد بات نہیں مانتی، ماں کہتی ہے بیٹی نہیں سنتی، باپ کہتا ہے کہ بہو بات نہیں مانتی، ساس کہتی ہے بہو نہیں سنتی، بیٹیاں نہیں سنتی، گھر کے اندر نافرمانی ہے، صحیح منہ سے بات نہیں کرتے. تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. کسی کو ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو. پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے، اپنی پائپ لائن کا جائزہ لو. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوبصورت حدیث کا نقشہ کھینچا. ایک قافلہ ہے، وہ چلا جا رہا ہے اور وہ شام کے وقت قافلہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پڑاؤ ڈال کر سارے لوگ جلدی جلدی کھانے پکانے کا انتظام کر کے سو جاتے ہیں، مگر ایک بندہ اللہ سے ڈرنے والا، خشیت و خوف خدا رکھنے والا، سراہی سے مٹکے سے پانی نکالتا، وضو کرتا، مصلی بچھاتا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. مگر ایک اور روایت میں فرمایا اسی طرح کا ایک قافلہ چلا گیا، سارا دن چلتے رہے، سب تھک گئے، سب سو گئے، یہ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے، لیکن فرمایا اب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، قد غذی جسدہ بالحرام فانا یستجاب له فی الدعاء. اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کے جسم کے اوپر جو لباس وہ حرام کا، اس کے جسم میں حرام کا خون گردش کرتا ہے. فانا یستجاب له فی الدعاء. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو الہاکم التکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو آج مغرب کی پہلی رکعت میں ہم نے سنا. تو پہلا کام جس کی سخت ترین ضرورت وہ یہ کہ ہم عزم کریں قرآن کریم کو سمجھیں گے، ایک نیا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کریں. وہ تعلق سمجھنے والا، ترجمے والا، معنی والا، دستور حیات والا، ضابطہ زندگی والا. ہر آیت ہمارے حال پر فٹ ہو رہی ہے، ہر آیت ہمیں باقاعدہ حکم دے رہی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. عجیب و غریب بات ہے، سونا بنانے کا نسخہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کھول کر اس کے انگریڈینٹس جمع کر کے سونا بنائیں، پیسہ کمائیں، فائدہ اٹھائیں. یہ کام نہیں کر رہے. کاغذ میں سونا بنانے کا نسخہ رکھا ہوا ہے، نہ کھولنے کے لیے ہم تیار، نہ پڑھنے کے لیے، نہ انگریڈینٹس، اور نہ وہ چیز بنانے کے لیے تیار ہیں. البتہ روز اس کو چومتے ہیں. غربت ختم ہو جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے. سونا بنانے کا نسخہ ہے، گولڈ بنانے کا نسخہ، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جناب یعنی رکھا ہوا ہے. البتہ اس کے اوپر کا کور بڑا اچھا ہونا چاہیے، غلاف بہت اچھا ہونا چاہیے. یہی صورت حال ہے.
تو آج کی مجلس کا پہلا سبق ہم سب کو اس بات کی طرف آنا چاہیے. یعنی اندازہ لگائیے کس قدر افسوس کی بات ہے. عمر گزر گئی 70 سال 80 سال، 5 4 8 صورتیں یاد ہیں، لیکن ان 8 صورتوں کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. اللہ ان آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیا حکم دے رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کو عربی نہیں آتی. عربی نہیں آتی تو عربی سیکھے نا. میرا مسئلہ ہے نا یہ. اللہ نے تو دستور حیات بھیج دیا ہے، اللہ نے تو ضابطۂ زندگی بھیج دیا ہے، عربی سیکھیں. اور اگر نہیں آتی عربی تو کم از کم ہر زبان کے اندر اب تراجم قرآن کریم کی تفسیریں موجود ہیں، مستند اور آتھینٹک علماء کی تفسیریں موجود ہیں. روزانہ کی بنیاد پر چیپٹر فکس کیجئے. ناشتہ کرنا ضروری نہیں، نوکری ضروری نہیں، کاروبار ضروری نہیں ہے جتنا قرآن کی تلاوت اور قرآن کریم کا ترجمہ ضروری ہے. ایمرجنسی اور ہنگامی بنیاد پر زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یومیہ بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. اس کا اہتمام کریں، گھر والوں کو اس کا اہتمام کروائیں. اور یقین جانیے میں آپ سے بڑی تجربے کی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ قرآن کریم ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے نا، وہ اپنی جگہ پر، ہم ایمان لائے وہ اپنی جگہ پہ. بات یہ ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں اور اس بات پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. ذرا پڑھنا شروع کریں. جو ٹیسٹ آئے گا، جو لطف آئے گا، جو ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا، جو آپ کو مزہ آئے گا، پڑھیں تو صحیح. آپ کہیں گے یار یہ تو میرے دل کی بات، یہ تو میرے من کی بات. اچھا یہ تو میری بیوی کل بول رہی تھی، میری بہن کا یہی مسئلہ ہے، میرے کاروبار میں یہی بات آئی ہوئی ہے. جیتی جاگتی کتاب ہے، مشاہدے والی کتاب ہے، محسوس کیے جانے والا کلام ہے. ہر انسان کو وقتاً فوقتاً جو مسئلہ درپیش آتا ہے اللہ اس قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل پیش کر رہے. خدارا اس زاویہ نگاہ سے ایک مرتبہ ہم قرآن کو دیکھنے والے تو بنے. ذرا اس نیت اور اس نقطہ نظر سے ہم پڑھیں تو صحیح. تو پہلی گزارش اور مختصر گزارش. دوسری گزارش، عبادات کی بنیاد پر لوگ کبھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوتے. محض عبادات کی بنیاد پر آخرت کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے. محض عبادات اور رسومات اسلام کا مجموعہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اخلاقیات، اس کے ساتھ ساتھ سسٹم، نظام، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اخلاق کی پاور. سورہ قلم آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر فائز ہیں. رکعتوں کی بنیاد پر دمشق، غرناطہ، الحمرہ، کوفہ، دمشق، افغانستان تک کے علاقے، افریقہ کی ساحلی پٹیاں، بغداد تک کے علاقے، یہ رکعتوں کی بنیاد پر محض دائرہ اسلام کے اندر نہیں آئے، صحابہ کے کردار کی بنیاد پر آئے. یہ گئے، انہوں نے بزنس کا، مالی معاملات کا، انہوں نے سسٹم کا، عدالت کا، انصاف کا، تیمارداری کا، خرید و فروخت کا، حقوق العباد کا جو اجلا اور نمایاں اور ممتاز کردار انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، تو سارے کے سارے انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. آج ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں حقوق العباد کی کمزوری نماز اور روزے اور ذکر و تلاوت کے ذریعے سے ہم ختم کر لیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے. یعنی عجیب و غریب بات ہے. میں نے اپنے ملک کے اندر کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، سوچتا ہوں صف اول کے اندر نماز پڑھ لوں گا تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا. یہ عجیب ہے. میں سود خوری کا معاملہ کر رہا ہوں، رشوت کا معاملہ کر رہا ہوں، مشکوک آمدنی کا معاملہ کر رہا ہوں، حکومت کو دھوکہ دے کر کے پیسہ لے رہا ہوں، بے روزگار اپنے آپ کو شو کر کے میں اپنے پیسے لیتا چلا جا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، ویزے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، پاسپورٹ پہ لکھے ہوئے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، وعدے توڑ رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، مالی معاملات میرے خراب ہیں. سوچتا ہوں تسبیحیں زیادہ پڑھ لوں گا تو گناہ ختم ہو جائیں گے. عجیب و غریب بات ہے. گالی میں نے آپ کو دی ہے، معافی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. نہیں چلتا. یعنی عجیب بات ہے. مالی معاملات کی کوتاہی عمرے سے ختم ہو جائے گی.
پتہ نہیں کب سے یہ بات ہمارے اندر آئی ہے. دکان میں گڑبڑ کر رہا ہوں، تراویح پڑھنے سے وہ خرابی ختم ہو جائے گی، اس کا کیا لینا دینا بھائی؟ وہ حقوق اللہ ہے. اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اپنے معاملے میں اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور چند رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے رہیں، فرائض ادا کرتے رہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کمزور بھی ہوتا ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، غفلت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ سے ہم معافی مانگتے رہیں. یہ اللہ سے ہم نے تنہائی میں معافی مانگ لی، اللہ اپنے حق کے معاملے کو اسی وقت ختم کر دے گا، معاف کر دے گا. لیکن کروڑوں مرتبہ توبہ کی جائے، اگر میں نے کسی کے ساتھ مالی معاملات میں گڑبڑ کر کے رکھی ہے، اس توبہ اور رکعتوں، ذکر و تسبیح، عمرے اور تراویح، حتیٰ کہ حج سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اور آپ تو رکعتوں کی بات کرتے ہیں، نماز، ذکر و تسبیح اور تلاوت کی بات کرتے ہیں، تسبیحات کی بات کرتے ہیں کہ اس سے گناہ معاف ہو جائے گا. ارے یہ تو چھوٹی بات ہے، شہید بھی اگر کوئی ہو جائے تو علماء بیٹھے، امام صاحب سے ذرا پوچھ لیجئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مرفوع روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کا خون کا پہلا قطرہ اللہ کے راستے میں گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین والخیانہ. ایک تو دین، قرضہ معاف نہیں ہوتا، شہادت سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے، خیانت یہ بھی معاف نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، آپ نے خیانت کر لی، یا جس صورت کے اندر بھی امانت ہے آپ نے اس کے اندر مالی معاملات کے اندر خرابی کی، معاف نہیں ہوگا. گالی دی ہوئی ہے، قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے، کسی کے معاملات آپ کے ساتھ خراب ہیں، مالی معاملات کے اندر آپ خراب ہیں، تو آپ کا یہ گناہ صرف اور صرف نماز روزے سے معاف نہیں ہوگا. اسلام کی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم نے سمجھ رکھا ہے چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ اسلام. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جز ہے، کل نہیں ہے. یہ ایک ٹکڑا ہے، پارٹ ضرور ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ اسلام ہو ایسا نہیں. اس لیے اس دوسری غلط فہمی کو اپنے دل دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری گزارش، غیر مسلم کنٹری کے اندر ہمارا رہنا جائز نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہم ایک داعی اور مبلغ اسلام بن کر کے نہ رہیں. واضح طور پر شریعت کا موقف ہے، واضح طور پر احادیث کا یہ موقف ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بستیوں کا اس زمانے کے اندر جب چولہا جلاتے تھے تو آگ کا دھواں نکلتا تھا. غیر مسلموں اور مسلمانوں کے گھروں کا دھواں، یعنی اتنا قرب اختیار کر لو، یہ درست نہیں. ہاں ایک صورت میں جائز ہے، وہ کیا؟ جیسے صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر گئے، وہ اسلام کے داعی بن کر کے گئے، مبلغ بن کر کے گئے. یہ نیت اپنے دل کے اندر توانا اور مستحکم رکھنی ضروری ہے کہ میں یہاں پر اسلام کی دعوت دوں گا، غیر مسلموں کے اندر دعوت اسلام دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، بس وہ جو سرکاری مائنڈڈ ایک دماغ بن جاتا ہے، اپنا کام، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی ملازمت، اپنے ٹائم پر جانا، اپنے ٹائم پر آنا، اور بس، اور پھر اسی کے اندر جمود اور اطمینان آ جاتا ہے. یہ اطمینان ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ جمود سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسلام کا فریضہ اور تقاضا ہم سے یہ ہے، اگر ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، دعوت اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا چاہیے. اور اسلام کی غیر مسلموں کے اندر دعوت بہت کچھ ہے ہمیں دکھانے کے لیے، لیکن چونکہ خود ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے ہم وہ اسلام کی حقیقی تصویر بھی دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے. آپ کے پاس جو فیملی سسٹم ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. آپ کے پاس والدین کے ادب اور احترام سے متعلق جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ کسی کے اندر نہیں ہے. بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، امانت داری، اخلاقیات کی تربیت، عورتوں کے حقوق، فیملی سسٹم، خاندانی نظام، شادی بیاہ کا سسٹم، عفت اور پاک دامنی کا نظام، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. یہ تصویر دکھائیں نا غیر مسلموں کو، ان کو اسلام کے قریب کریں. ہمارے ہاں مشرقی اقدار آج جتنا بھی مسلمان چاہے گرا پڑا کیوں نہ ہو، ہمارے ہاں دادا ہوتا ہے، نانا ہوتا ہے، دادے کا بھائی بھی ہوتا ہے، پھوپھی بھی ہوتی ہے، خالہ بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، ان سے تعلق بھی ہوتا ہے.
الیک سلیک بھی ہے، ان سے ان کی خدمت کا کچھ نہ کچھ جذبہ بھی ہوتا ہے۔ کیا یہاں کے غیر مسلموں میں دادا کے بھائی کو کوئی پوچھتا ہے؟ جب وہ والدین کو اولڈ ہوم کا تصور ہے تو وہ پھوپھی کا، نانی کا، نانی کی بہن کا، بھانجا بھتیجا، یہ تصور نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورت تصویریں ہیں، یہ ہمیں دکھانا چاہیے۔ خدمت کا نظام ہمارے پاس ہے، تواضع کا نظام ہمارے پاس ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کی پاسداری کا نظام ہمارے پاس ہے، اور عورتوں کے حقوق کا نظام ہمارے پاس ہے۔ متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کا ماننے والا متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہوتا ہے، مخدوم ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ دوسروں کو شکار کیا کرتا ہے، خود نہیں شکار ہو جاتا، دم چھلا سابقہ لاحقہ نہیں ہوتا، وہ خود مؤثر ہوا کرتا ہے، اقدامی پوزیشن پر آتا ہے، ڈیفنسو پوزیشن پر نہیں آتا۔ اس لیے دعوت اسلام، تبلیغ اسلام، اس کا ایک توانا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ نیبر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، جاب پلیس پر غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ ان کے قوانین کے بارے میں ہمارے تعلقات کوآپریٹو ہونے چاہیے۔ ہمارا معاملہ جتنے غیر مسلموں کے ساتھ پیش آتا ہے، ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے پورے ملک میں یہ مشہور ہو جائے، مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، بلا وجہ غصہ نہیں کرتا ہے۔ یہ شہرت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ان تین باتوں کے بعد اب آخری بات، اپنے ایمان کو ہم نہیں بچا سکیں گے، اپنے اسلام کو نہیں بچا سکیں گے، آنے والی نسل کی اگر ہم نے صحیح اور بہت ہی سینسٹیو ہو کر حساس انداز کے اندر دینی تربیت کا اہتمام نہ کیا۔ میرے ساتھ یہاں جو آئے ہوئے ہیں وہ علماء ہیں، وہ عالم بنے تھے، دارالعلوم کراچی کے اندر آئے تھے اور عالم بنے تھے، یہاں پر ڈیوزبری کے اندر، لندن کے اندر، مانچسٹر کے اندر، ان علاقوں کے اندر کئی سارے لوگ تھے جو عالم بنے تھے، اور انڈیا پاکستان بر صغیر کے اندر بنے تھے۔ آج ان کی اولادیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کو وہ بدین ہو چکی، لیکن وہ اب عالم نہیں بن رہے، وہ حافظ قاری نہیں بن رہے، دنیا داری کی طرف لگ گئے، کوئی بات نہیں، قابل برداشت ہے، لیکن علم اٹھ گیا، اگلی نسل میں نہیں آیا۔ ذرا اس کو سوچیں، آگے آنے والی نسل کا کیا بنے گا؟ باپ عالم بنا تھا، یہ عالم نہیں بنا، کوئی بات نہیں، شریعت نے اس کے اوپر سختی نہیں کر رکھی ہے، لیکن آنے والے مستقبل کی پکچر تو واضح ہو رہی ہے۔ ان کا مزاج، ان کا ذہن، ان کی اقدار، ان کا مائنڈ سیٹ، اور پھر سوچیں یہی بچہ کل کو جوان، پرسوں کو باپ، اس کے بعد دادا، پھر یہ نانا بننے والا ہے، اس کی آگے آنے والی نسلیں۔ تو یاد رکھیے، جس ملک میں غیر مسلم کنٹری میں مسلمان گئے، لیا تو ہے، دیا کچھ نہیں ہے، ایک ٹائم آیا ہے وہاں کے ملک کے مقامی غیر مسلم کمیونٹی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جو گنڈا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، رنگون کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، غرناطہ اور اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آج ہم سب حاصل کرنے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ پیسہ ان سے چاہیے، ہم کو ان سے فیسلٹیز چاہیے، ہیلتھ چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، سہولیات چاہیے۔ ہم نے دیا کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس ایمان تھا۔ کب ہم نے یہ کوڑھن اور درد دل رکھا کہ ہم یہ چیز ان تک بھی پہنچائیں؟ جو دفاع پر آ جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے دفاع اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ جو اقدام پر رہتا ہے تو کم از کم اپنے گھر کا، اپنے آنے والی نسل کا ڈیفنس تو برقرار رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر اس زاویہ نگاہ کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والی نسل اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔